बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू का पेपर जो है वो कल हो गया है, और इस पेपर में कौन कौन से सवालात जो हैं वो आए हैं। यकीनन कुछ सवालात आप तक भी पहुँचे होंगे और कुछ सवालात जो हैं वो मुझ तक भी पहुँचे हैं, और यकीनन आपके ज़हनों में ये चीज़ भी होगी कि इनके दुरुस्त जवाबात जो हैं वो कौन कौन से हैं। और कुछ सवालात ऐसे भी थे जो थोड़ा हट के आए हैं, यानी हट के आने से मुराद ये है कि अक्सर सवालात जो देखने में आए हैं वो तकनीकी सतह पर बनाए गए हैं। और एक और चीज़ जो कुछ लोग ये कह रहे थे कि अक्सर जो हेल्पिंग बुक्स हैं उनमें से जो है वो सवालात नहीं आए, तो ऐसी बात नहीं है। और सबसे अहम चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हेल्पिंग बुक का मतलब ये नहीं होता कि सारे सवालात जो है वो हूबहू उस किताब में से उठाए जाएं, और कोई भी ऐसी किताब नहीं है। हेल्पिंग बुक जो है वो हमें सिर्फ़ ये बताती है कि सवालात की नोइयत जो है वो इस किस्म की हो सकती है, या अक्सर हेल्पिंग बुक्स में जो है ना सवालात के मुख्तलिफ़ पहलू जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। हेल्पिंग बुक जो है, इमदादी बुक जो है, वो हमारी मदद के लिए होती है और हमारे सामने उन सवालात को लेकर आती है जो बाज़ औक़ात हमारी नज़रों से ओझल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर जो है अच्छा हुआ होगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और जो सवालात मुझ तक पहुँचे हैं मैंने कोशिश की है कि उनके दुरुस्त जवाबात जो है वो आप तक पहुँचा दूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला सवाल जो पेपर में आया था वो था, पानी कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है संस्कृत, यानी पानी जो है वो संस्कृत ज़बान से निकला है, यानी उस ज़बान से इसका ताल्लुक़ है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मुझ तक जो है जो स्टेटमेंट जैसे पहुंची हैं मैंने वैसे ही इस वीडियो में उन स्टेटमेंट्स को रखा है। तो हो सकता है कुछ स्टेटमेंट्स में कुछ इबहाम हो, तो उसकी तसहीह जो है वो आप कर दीजिएगा। दूसरा सवाल है कि उर्दू में तिब्बी और साइंसी लफ्ज़ कौन सी ज़बान से आए हैं, यानी तिब्बी और साइंसी अल्फाज जितने भी हैं ये जो है लातीनी ज़बान से उर्दू में आए हैं। तीसरा सवाल जो हमारे पास पहुंचा है वो है कि उर्दू में अल्फाज का ज़ख़ीरा किस ज़बान से ज़्यादा आया है। तो वैसे तो फ़ारसी और अरबी ज़बान से ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो उर्दू में आए हैं, लेकिन अगर हम फ़ारसी और अरबी में से किसी एक का इंतखाब करें तो वो यकीनन फ़ारसी ज़बान है। चौथा सवाल एक शेर था, और पूछा गया था कि ये शेर जो है वो किसका है। शेर कुछ इस तरीके से है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अच्छा है दिल के साथ रहे पासमान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो ये शेर जो है ये अल्लामा इकबाल साहब का शेर है। पांचवा सवाल भी एक शेर था और बड़ा ही मशहूर व मारूफ शेर है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। तो ये मुस्तफ़ा ज़ैदी का शेर है। इसी तरह फिर छठे नंबर पे जो सवाल है वो भी एक शेर है, और शेर कुछ इस तरीके से है, कैदे हयात व बंद गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। तो ये गालिब का शेर है। सातवां सवाल है कि करीमन बुआ का किरदार किसका है। अब करीमन बुआ का जो किरदार है ये नावल है आंगन, और आंगन नावल जो है वो हम जानते हैं कि खतीजा मस्तूर का है। आठवां सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से है कि अताउल हक कासमी की ममासलत जो है वो किस मज़ा निगार के साथ है। अब चूँकि मेरे पास जो है वो ऑप्शन नहीं पहुँचे, मुझे नहीं पता कि नीचे ऑप्शन कौन से थे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर किसी भी दोस्त को ऑप्शन मालूम है तो वो मुझे बता दे, तो इस सवाल का जवाब जो है मैं कमेंट की सूरत में आपको बता दूँगा। नामा सवाल जो था वो कुछ इस तरीके से था कि उर्दू नसर की तारीख़ कौन सी सदी से मिलती है। उर्दू नसर की तारीख़ जो है वो 14वीं सदी से जो है वो शुरू होती है। 10वां सवाल था कि खफ़ीफ़ वक्फ़ा की अलामत कौन सी होती है। ये रमूज़ औक़ाफ़ से है। खफ़ीफ़ वक्फ़ा से मुराद छोटा वक्फ़ा है, छोटा ठहराव जिसे हम बोलते हैं, जिसे रमूज़ औक़ाफ़ में सक्ता कहा जाता है, और इंग्लिश में जिसे आप कॉमा बोलते हैं।
11واں سوال کچھ اس طریقے سے تھا کہ غالب کی عظمت کی وجہ جو ہے وہ پوچھی گئی تھی، اور نیچے جو 4 آپشن میرے پاس پہنچے ہیں وہ یہ تھا کہ اردو شاعری، منفرد اسلوب، یا پھر خطوط ان کے، اور آخری آپشن تھا یہ سب تمام، یعنی تینوں۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ تینوں ہی ہوگا، یعنی غالب کی عظمت جو ہے وہ شاعری میں بھی ہے، منفرد اسلوب کی وجہ سے بھی ہے، اور خطوط کی وجہ سے بھی ہے۔ 12واں سوال ہے کہ اقبال کا پیغام حیات کیا ہے؟ اقبال کا پیغام حیات بالکل واضح ہے، اور اگر ہم اس کو ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ ان کا تصور خودی ہے۔ 13واں سوال ہے کہ اقبال سے پہلے کس شاعر نے خودی کی بات کی ہے؟ تو اقبال سے پہلے جو شاعر تھے وہ مولانا رومی کے شاعری میں بھی ہمیں جو ہے وہ خودی کے الفاظ یا خودی کا تصور جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غالب کی شاعری میں بھی ہمیں جو ہے وہ خودی کا تصور ملتا ہے۔ 14واں سوال ہے کہ اقبال کا فلسفہ خودی ماخوذ تھا۔ اب اگر یہاں پر انہوں نے پوچھا ہے شاعر کا، یعنی نیچے اگر شاعر تھے تو پھر یہاں مولانا رومی ہوگا، اور اگر کوئی اور سورس پوچھا ہے تو اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے حقیقت میں وہ قرآن سے ماخوذ ہے۔ 15واں سوال دیکھیے گا کہ روح اقبال اور ایک اور کتاب ہے غالب اور آہنگ غالب، کتابوں کے مصنف، ان دونوں کتابوں کا ایک ہی مصنف ہے اور وہ ہے یوسف حسین خان۔ 16واں سوال ہے کہ حالی کو 1904 میں خطاب ملا۔ حالی کو 1904 میں جو خطاب ملا تھا وہ شمس العلماء کا تھا۔ 17واں سوال جو ہے وہ درست املا کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور جو 4 آپشن مجھ تک پہنچے ہیں وہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یعنی حیرانی، حیرانگی، حیرانگی یا پھر حیرانی۔ تو اس کے اگر ہم درست جواب کی بات کریں، اگر تو یہ آپشن میں تھا تو پھر اس کا جو درست املا ہوگا وہ ہوگا حیرانی، اور اگر فرض کرو یہ آپشن میں نہیں تھا تو پھر ان میں سے کوئی نہیں، اگر آپشن میں تھا تو وہ اس کا درست جواب ہوگا۔ 18واں سوال ہے میبل اور میں مضمون کس کا ہے؟ اور یہ مضمون جو ہے یہ پطرس بخاری کا ہے اور پطرس کے مضامین میں شامل ہے۔ 19واں سوال ہے کہ شفیق الرحمن کا اسلوب کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ ان کا اسلوب کیسا ہے۔ نیچے جو 4 آپشن مجھ تک پہنچے ہیں، یعنی میرے علم میں جو آئے ہیں، تو ان میں سے انہوں نے پوچھا ہوا تھا خطابیہ، تقریری، یا پھر مزاحیہ کردار نگاری۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا مزاحیہ کردار نگاری۔ 20واں سوال ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے، یہ اقبال کی نظم ہے اور پوچھا گیا ہے کہ یہ ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو یہ ان کے مجموعے کا عنوان ہے بانگ درا میں شامل ہے۔ 21واں سوال ہے کہ سگ پرست کا کردار کس کا ہے؟ اب خواجہ سگ پرست کا کردار جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ داستان باغ و بہار میں شامل ہے، اور باغ و بہار کے مصنف جو ہے وہ میر امن دہلوی ہیں۔ اب اگر تو آپشن میں انہوں نے نیچے 4 داستانیں دی ہوئیں تو پھر باغ و بہار درست ہوگا، اگر تو انہوں نے ان کے مصنفین کے نام دیے ہوئے ہیں تو پھر جو ہے میر امن دہلوی ہوگا۔ 22واں سوال دیکھیں کہ ایک شعر ہے اور پوچھا گیا ہے کہ یہ کس کا شعر ہے؟ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے۔ 23واں سوال دیکھیے گا کہ علی گڑھ تحریک کا دوسرا نام کیا تھا؟ علی گڑھ تحریک کا دوسرا نام جو ہے وہ سر سید تحریک تھا۔ 24واں سوال کہ اردو کی پہلی تحریک جس کا باقاعدہ منشور جاری کیا گیا۔ ترقی پسند تحریک اردو میں ایسی پہلی تحریک تھی جس کا باقاعدہ منشور جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا۔ 25واں سوال ہے کہ سائنٹیفک تنقید کا آغاز کیا۔ سائنٹیفک تنقید کا آغاز ویسے تو اگر ہم اس کی تاریخ دیکھیں تو آئی اے رچرڈسن نے کیا، لیکن اگر اردو کی بات ہوئی ہے تو اردو میں مولانا الطاف حسین حالی نے سائنٹیفک تنقید کا آغاز کیا تھا۔ 26واں سوال ہمارے پاس ہے کہ اقبال نے ابتدا میں شاعری میں کس کی تقلید کی؟ اقبال کی اگر ہم ابتدائی شاعری کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے غالب کی تقلید جو ہے وہ کی ہے۔ 27واں سوال ہمارے پاس ہے کہ یہاں سے وہاں تک کتاب کس کی ہے؟ تو یہ مہندر ناتھ کی کتاب ہے،
اور اسی طرح 28واں سوال جو ہمارے پاس ہے وہ ہے شناخت پریڈ کتاب کس کی ہے؟ تو شناخت پریڈ جو ہے کتاب جو ہے وہ ڈاکٹر یونس بٹ کی کتاب ہے۔ 29واں سوال کہ تنقید کا مقصد کیا ہے؟ نیچے 4 آپشن جو تھے وہ میرے پاس نہیں پہنچے، یعنی مجھ تک نہیں پہنچے، لیکن اگر ہم اس کی بالکل ایک لفظ میں اگر ہم اس کی بات کریں تو تنقید کا مقصد ہوتا ہے کھرے اور کھوٹے یعنی سچ اور جھوٹ، اچھی اور بری چیز میں تمیز پیدا کرنا تنقید کا جو ہے وہ مقصد ہے۔ 31واں سوال ہے کہ لہریں کتاب جو ہے وہ کس کی ہے؟ لہریں کتاب جو ہے وہ شفیق الرحمان کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح جو 31واں سوال ہمارے پاس پہنچا، یہ کل 31 سوال جو ہیں وہ مجھ تک پہنچے ہیں، اس کے علاوہ باقی سوالات مجھ تک نہیں پہنچے۔ تو پہلی بارش کتاب جو ہے وہ کس کی ہے؟ پہلی بارش کتاب جو ہے وہ ناصر کاظمی کی کتاب ہے۔ تو یہ 31 سوال مجھ تک پہنچے تھے جن کے جوابات جو ہیں وہ میں نے آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ ایک بار پھر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ مزید سوال اگر آپ کے پاس ہیں یا کسی دوست کو یاد ہیں تو وہ مجھے جو ہے واٹس اپ کر دیں، یا پھر جو ہے وہ کسی گروپ میں یعنی جو فیس بک کا گروپ ہے وہاں پہ کر دیں، یعنی لکھ دیں، تو مزید جو ہے ہم ان کو جو ہے وہ دیکھ لیں گے اور ان کے درست جوابات جو ہیں میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ اور اس پیپر میں جو ہے وہ کچھ تکنیکی سوالات بھی دیکھنے کو ملے ہیں، یعنی سوالات بہت سادہ ہیں لیکن انہوں نے اسٹیٹمنٹ کو گھما پھرا کر جو ہے وہ پوچھا گیا ہے۔ تو بعض دوست جو ہے وہ اس سے گھبرائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیپر جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپر مشکل نہیں ہے، لیکن جو سابقہ روایات ہیں ان سے تھوڑا ہٹ کے ہے اور اکثر ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ کچھ سوالات جو ہیں وہ بڑے آسان ہوتے ہیں اور کچھ سوالات جو ہیں وہ تھوڑے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہوگا، اچھا ہوا ہوگا، اور آپ کی کامیابی کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ اور انٹرویو کے حوالے سے کچھ دوستوں کے میسیج مجھے موصول ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد انٹرویو کے حوالے سے بھی جو ہے ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ چینل پر اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ تو لہٰذا اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔